کچن میں کھڑے ہو کے ہنڈیاں بھی بنائیں گی, وہ کچن میں کھڑے ہو کے برتن بھی دھوئیں گی, وہ کھڑے ہو کے واشنگ مشین پہ کپڑے بھی دھوئیں گی, اور وہ 6 گھنٹے فون کے پر بات کرتے ہوئے نا چل پھر کے بات بھی کریں. احتیاط نہیں کی, اگلے دن آگے گی تسی کل سیشن کیتا سی, اج تے مینوں فرق ہی نہیں پیا. سیکھ لیتے ہیں نا ہیومن باڈی کے بارے میں کام کرنا, تو ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اگلے انسان کی تکلیف بھی کم. ایک کڑوی بات کر لوں, ریسیپشن پہ ہی ایک آگے اپنا سٹاف بندہ بٹھایا ہوا ہے جس کا کام یہ پہلے وہ فیس وصول کرے گا, اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچے, ورنہ ڈاکٹر نور صاحبہ کے روم تک تو آپ کی رسائی نہیں ہے. جی وڈے اسپتال سے جاواں گے تو چنگا کام ہوئے گا, چھوٹے سے جاواں گے تو کام چنگا. فیسلٹیز سے بھی تو فرق پڑتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. اچھا ہماری ڈومین میں مجھے نہیں لگتا, ہماری فیلڈ میں فیسلٹیز سے ویسے فرق نہیں پڑتا, کہ کوئی بھی ڈاکٹر اتنا سخت دل کا نہیں ہوتا کہ وہ کہ نہیں یہ پیشنٹ تکلیف میں ہی رہے. ایک اور میں نے بڑا کامن ٹرینڈ دیکھا ہے ڈاکٹرز کا کہ مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ ایسوسیشن ہے, جگہ پہ 2 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں, 2 گھنٹے وہ پورا دن میں جو ہے نا ڈاکٹر 3 یا 4 فیسلٹیز پہ بیٹھ رہے ہیں. اب اس میں بہت سارے لوگوں کی جو شکایت ہے نا وہ یہی ہے جی ہم نے 1 سیشن لیا, 2 لیا, ایون کچھ لوگوں نے زیادہ بھی لیے سیشن, لیکن وہ کہتے ہیں جی اس پہ ریلیف ہمیں اس طرح سے نہیں ملا, کیونکہ ہم تو وہی پیناڈول والے لوگ ہیں نا کہ پیناڈول کھائی 2-4 گھنٹے کے اندر آپ کو سکون آ گیا, آپ کہتے ہیں جی اوکے ہو گیا. اب اس کے کیونکہ سیشن لمبے ہیں اور پھر جو ایکیومولیٹو بات ہوتی ہے چارجز کی, تو وہ بھی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ آتے ہیں, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا اب ایک دوائی کے ساتھ اگر آپ علاج کریں گے, ہمارے پاس پیشنٹ آئے گا نا, ہم اسے پہلے دن کہیں گے آپ نے یہ پین کلر کھانا ہے, اور ہم 1 سیشن کر دیں گے, اور اس کے بعد اسے گھر جا کے لگے گا ڈاکٹر نے ہاتھ لایا جی جادو ہو گیا, میرا درد ختم ہو گیا, ایسا ہوگا. اب ہم نے کرنا ہے بنا دوائی کے علاج. ہماری سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر انہیں پین ہے تو آپ انہیں بنا دوائی کے کیور کرنے کی پین کو کوشش کرو. اب جب آہستہ پین آپ کی بڑھنا شروع ہو رہی ہے, یا آپ ایک سیشن کے لیے آ رہے ہیں, آپ نے ایک تو اپنے ڈاکٹر کے اوپر نا ٹرسٹ کرنا ہے کہ میرا جو ڈاکٹر ہے وہ مجھے ٹھیک کر کے بھیجے گا. اگر وہ مجھے کہہ رہا ہے 7 دن کے لیے تو مجھے 7 دن کے لیے کروانا ہے, اور اگر وہ مجھے کسی احتیاط کا کہہ رہا ہے اسے احتیاط کا بھی کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں نا, ہم انہیں کہیں گے آپ نے کھڑے نہیں ہونا. فار ایگزامپل ایک اور خاتون آئی ہیں جن کی ٹانگ میں درد ہو رہا ہے, ہم نے انہیں کہا آپ کے یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے ٹانگ میں, آپ کا کوئی ٹیئرنگ ہو رہا ہے مسل میں یا کچھ ایسے ہو رہا ہے, آپ نے ریسٹ کرنا ہے, آپ نے زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونا. اب وہ کچن میں کھڑے ہو کے ہنڈیاں بھی بنائیں گی, وہ کچن میں کھڑے ہو کے برتن بھی دھوئیں گی, وہ کھڑے ہو کے واشنگ مشین پہ کپڑے بھی دھوئیں گی, اور وہ 6 گھنٹے فون کے پر بات کرتے ہوئے نا چل پھر کے بات بھی کریں گی. سارا کچھ ایسے ہوگا. کھڑی رہی, احتیاط نہیں کی, اگلے دن آگے گی تسی کل سیشن کیتا سی, اج تے مینوں فرق ہی نہیں پیا, ایسے ہوگا. آپ کو جب ڈاکٹر نے ایک احتیاط بتا دی ہے کہ آپ نے 1 دن یا 3 دن جتنے بھی دن کا آپ کو ریسٹ ہے, آپ نے, ہم بالکل کبھی اپنے پیشنٹ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے بیڈ ریسٹ پہ آ جانا ہے انلیس اسے ضرورت نہ ہو. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ چلتا پھرتا رہے, کیونکہ ایک پیشنٹ کی بھی سائیکی ہوتی ہے, اگر آپ اسے بالکل بیڈ پہ لٹا دیں گے نا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا, میرا کوئی ایسا بہت بڑا مسئلہ ہے تو مجھے ڈاکٹر نہیں بتا رہا ہے, اس وجہ سے میں ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوں, اور اسی وجہ سے سارے مسئلے میرے بن. اور یہ ساری آپ کی جو سجیشنز ہیں یہ ڈیفینیٹلی سچویشن ٹو سچویشن ہوتی ہے, سچویشن ہوتی ہے. نہیں سب کو بالکل کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بات یہ کہ ہم اگر کسی طرح سے احتیاط, کسی کو ہم کہہ رہے ہیں آپ نے وزن نہیں اٹھانا, کسی کے بازو میں درد ہے, وزن نہیں اٹھانا, وہ وزن اٹھا کر چلیں گے, وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے جو ہم نے پین تھوڑی سی کم کرنے کی کوشش کی تھی وہ پین اگلے دن اور زیادہ ریڈیٹ کر کے آ رہے ہوں گے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا درد نہیں ختم ہو رہا ہوتا. سیکنڈلی جب آ جاتا ہے تکلیف کم کرنا, اگر آپ فار ایگزامپل آپ کے ایک ڈاکٹر ہیں اور ان کے چارجز 1500 فالو اپ کے ہیں, آپ نہیں افورڈ کر پا رہے ہیں, وہ آپ ان سے بات کر کے دیکھیں, آپ ڈاکٹر کو چھوڑ کر نہ جائیں. ہم اچھا بزنس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ارننگ بھی وہیں سے کرنا ہوتا ہے, لیکن ہمارا جب کام ہم سیکھ لیتے ہیں نا ہیومن باڈی کے بارے میں کام کرنا, تو ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اگلے انسان کی تکلیف بھی کم. ایک کڑوی بات کر لوں یہاں پہ, جی کر لیجیے. آپ ڈاکٹرس نے نا بڑے پیارے طریقے سے نا پیشنٹس کے ساتھ کھیلنا سیکھ لیا ہے. جی ایون آپ کا تعلق بھی ہے نا ڈاکٹر سے, آپ لوگوں نے اپنے کلینک کے باہر مطلب ریسیپشن پہ ہی ایک آگے اپنا سٹاف بندہ بٹھایا ہوا ہے جس کا کام یہ پہلے وہ فیس وصول کرے گا, اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچے, ورنہ ڈاکٹر نور صاحبہ کے روم تک تو آپ کی رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اندر جا کے پتا چلتا ہے اچھا جی یہ جاننے والے بھی تھے سب تھے, یہ کامن میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, سارے نہیں ڈیفینیٹلی, مطلب بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں, ایون میں نے بہت سارے سیشنز جو ہیں وہ فری میں بھی لیے ہیں, oblige کیا ڈاکٹرس نے کیونکہ تعلق کی وجہ سے. لیکن یہ کامن پریکٹس بتا رہا ہوں کہ آپ کو کسی نے ریفر کیا, آپ جاتے ہیں, وہ سب سے پہلے آپ سے نہیں پوچھے گا کیا خیریت ہے, کیوں آئے ہو, وہ سب سے پہلے کہے گا فیس نکالو. ٹھیک ہے, تو وہ آپ والی جو بات ہے وہاں تک تو پہنچنے نہیں نا دیتے آپ لوگ. نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے, ہر کسی کا خیر اپنا ہوتا ہے. میں اپنی ذات کی بات کروں گی, میں یہاں پہ کسی اور کی بات نہیں کروں گی. تو میری ذات تک اگر کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے کہ وہ جو کہے کہ میں پہلے اپنی فی نہیں لیتی ہوں, ٹھیک ہے, میں
پیشنٹ کو چیک کرتی ہوں, کنسلٹیشن ہوتی ہے, اگر انہیں فالو اپ کی ضرورت ہو وہ پھر اس کی فالو اپ کی فی پے کرتے ہیں, صحیح ہے. وہ اس سے پہلے نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو جو ڈیزرونگ ہو, اگر میرے وہاں پہ فار ایگزامپل اب میں کسی ہاسپٹل میں ہوں, میرے ہاسپٹل کے تو چارجز میں نے پے کرنے ہیں نا, میں نے اپنا کلینکل سیٹ اپ نہیں بنایا ہوا, اب میں اپنے چارجز چھوڑ دوں گی, میں پیشنٹ کو کہوں گی آپ ہاسپٹل کے پے کر دیں. اور اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو اس ہاسپٹل کے پے نہیں کر پا رہا, تو میں اسے کسی ایسے کے پاس ضرور ریفر کر دوں گی جو اس کے بجٹ میں آ جائے, وہ وہاں سے جا کے کام کرو. پھر ہمارے پیشنٹس کی بھی ایک سائیکی ہے, یہاں پہ آپ نے ڈاکٹرس کی بات کی ہے, پیشنٹس کی بھی جی وڈے اسپتال سے جاؤں گے تو چنگا کام ہوئے گا, چھوٹے سے جاؤں گے تو کام چنگا نہیں ہوگا. آپ کے پیشنٹ ڈاکٹر نے ڈیل کرنے ہیں, آپ کو دوائی سے فرق پڑنا ہے, آپ کو ہسپتال کی جگہ سے فرق نہیں پڑنا ہے. فیسلٹی سے بھی تو فرق پڑتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. فیسلٹی اچھا ہماری ڈومین میں مجھے نہیں لگتا, ہماری فیلڈ میں فیسلٹیز سے ویسے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارا کام مینول زیادہ, مینولی جتنا آپ کریں گے, آبویس سی بات ہے موڈیلٹیز بھی ہم نے یوز کرنی ہوتی ہیں, ٹیکنالوجیز نئی سے نہیں آ رہی ہیں, جلدی ریلیف آ رہا ہے, لیکن اب آپ نے چیزوں کے اکارڈنگلی اگر چلنا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا میرے خیال میں سیکھ لینا چاہیے. آپ صرف ایک ڈاکٹر کو بلیم نہ کریں یا اس فیسلٹی کو بلیم نہ کریں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بالکل ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا, پیسے تو آپ کی جیب سے جا رہے ہیں, اور پیسہ بالکل ایسے درختوں سے نہیں اتر آتا, آپ نے کمانا ہے, آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے, جتنا بھی ہے آپ نے اسے کرنا ہے. آپ خود اس چیز کو ایڈجسٹ کریں, آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے دیکھیں. کوئی بھی ڈاکٹر اتنا سخت دل کا نہیں ہوتا کہ وہ کہ نہیں یہ پیشنٹ تکلیف میں ہی رہے, یہ تکلیف میں ہی رہے, وہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں کیٹر کر دیتے ہیں. اچھا یہ ڈاکٹر کی آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ فیسلٹیز میں ہوتے ہیں, ایک اور میں نے بڑا کامن ٹرینڈ دیکھا ہے ڈاکٹرس کا کہ مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ ایسوسیشن ہے آپ لوگوں کی. ایک گھنٹے ایک جگہ پہ 2 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں, 2 گھنٹے, وہ پورا دن میں جو ہے نا ڈاکٹر 3 یا 4 فیسلٹیز پہ بیٹھ رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ آپ ایک ہی, کیونکہ پیشنٹس کی تو لائن لگی ہوئی ہے ہر جگہ پہ, ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کیوں نہیں آپ لوگ کرتے؟ اس میں زیادہ بہتر آپ کا نام نہیں بنے گا بنسبت کہ آپ 2 گھنٹے ایک کلینک پہ دے رہے ہیں, 2 گھنٹے ایک سیٹ اپ پہ دے رہے ہیں, 2 گھنٹے ایک پہ دے رہے ہیں. اچھا اب پیشنٹس بھی ڈفرینٹ علاقوں سے ہوتے ہیں نا. اگر فار ایگزامپل کسی نے سوشل میڈیا سے کسی ڈاکٹر کو ریچ کیا ہے کہ ہم نے آپ کا وہاں پہ سنا تھا یا کوئی ایسی چیز کیا تھا, اب وہ شادرہ میں رہنے والا پیشنٹ ہو اور آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ بحریہ میں بیٹھا ہو, بہت دور ہو جائے گا نا. تو ڈاکٹر کا اگر کوئی ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں آ کر ہو سکتا ہے, دونوں کا ایک مڈ پوائنٹ بن سکتا ہے, آپ وہاں پہ کر سکتے ہو. اور ڈفرینٹ جگہوں پر آپ کا ایک زیادہ پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا ڈفرینٹ جگہوں پہ زیادہ نام بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس چیز میں اس لیے 2 سے 3 4 اپنی آپ کی جیسے آسانی ہو اس کے اکارڈنگلی کر سکتے ہیں.